بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو معجزہ ہو گیا ہے، نہ میری آنکھوں کو یقین آ رہا ہے نہ میرے کانوں کو یقین آ رہا ہے۔ ایک سرٹیفائیڈ پٹواری نے آج سچ بول دیا ہے اور اپنی ناکامی اور تباہی کو تسلیم کر لیا ہے۔ نہ صرف موجودہ تباہی بلکہ 2013 سے 2018 کے درمیان جو تباہی نکالی تھی وہ بھی تسلیم کر لی ہے۔ پرویز الہی نے پی ڈی ایم پہ بجلیاں گرا دی ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ پرویز الہی تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے اور آسانی سے پنجاب اسمبلی چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے، تو پرویز الہی نے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اعظم سواتی پہ اب تک 12 سے 14 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، وہی سیم متن، وہی میوٹنی، وہی بغاوت، وہی غداری، وہی جو ارشد شریف، وہی جو عمران ریاض کے ساتھ کیا گیا، وہی اب سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک بندہ جس کو ننگا کیا گیا، برہنہ کیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکشول کرائم کا شکار ہوئے ہیں۔ ایسے وکٹم کو دوبارہ نہیں پکڑا جاتا بلکہ وینٹ کرنے دیا جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ کے ساتھ ویڈیو بنا کے بھیجی گئی گھر میں بچوں کو۔ نہ ان کے مجرموں کے خلاف آپ ایف آئی آر کر رہے ہیں، نہ کوئی کیس چل رہا ہے، اور الٹا وہ بولتے ہیں تو آپ ان کو مزید گرفتار کر لیتے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اس بات کی جو اسلام آباد بیٹھ کے کی گئی ہیں۔ بھٹو کے شہر لاڑکانہ میں بھی ایف آئی آر درج ہو گئی اعظم سواتی کے خلاف۔ یہ وہی کرنا چاہتے ہیں جیسے عمران ریاض خان کو کبھی ایک جگہ کبھی ایک شہر دوسرے شہر گھما کے، اور اس دوران زہر دیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ میں اس کے پیچھے جو سازش سمجھ پایا ہوں، جو مجھے لگتا ہے، اگر ماریں گے نہیں تو چپ تو نہیں کروا سکتے، پھانسی تو نہیں دے سکتے صرف بولنے پہ، وہ بولتے رہیں گے تو بے نقاب کرتے رہیں گے کرداروں کو۔ کردار جو ہیں وہ انسیکیور ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک اور ڈیزائن مجھے خدشہ ہے، یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، ایک تقرری نہیں ہوئی ہے اور تبدیلی آئی ہے بہت بڑی۔ 29 سے ایک نے جانا ہے اور اگلے نے 4 سنبھالنا ہے۔ کیا جانے والا اگر زہر دے جاتا ہے اور اعظم سواتی کو خدا نہ خواستہ اگلے 2-4 دن، ہفتے 2 میں کوئی ہارٹ اٹیک یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو کیا آنے والے کے ساتھ ہی آنے والے کو نہیں گالیاں پڑیں گی؟ لوگ تو اتنے غصے میں ہیں کہ یہ کیا تم نے آتے ہی ایک بندہ مار دیا، لوگ تو یہی کریں گے نا۔ اب تو لوگوں کو پتہ ہے یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں۔ کیا جانے والا آنے والے کے لیے بھی کانٹے بو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو جانے والا ہے اس کے بارے میں بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے پاکستان کو توڑنے کی، باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے کی اس نے پلاننگ کی اور کوشش کی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کی ہے۔ معیشت تباہ کی، پہلے نون لیگ سے معیشت تباہ کروائی، جب عمران خان آئے بڑا مشکل تھا، معیشت سنبھلنا شروع ہوئی تو کرونا آ گیا، تو کرونا میں جناب آگے کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن لگا دو، ملک بند کر دو۔ عمران خان نے بڑی لڑائی جھگڑے کر کے لاک ڈاؤن نہیں لگنے دیا۔ جب معیشت اٹھ گئی 6% پہ گرو کر رہی تھی، فوراً حکومت گرا دی۔ اس بندے نے اس ملک کی معیشت نہیں اٹھنے دی ان 6 سالوں میں۔ آپ ذرا غور کریں کیا نظر آتا ہے۔ پلان تو یہی لگتا ہے کہ معیشت تباہ کر کے ایٹمی اثاثوں کو کمپرومائز کرنا ہے اور ملک کو توڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ایک گیم بنائی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور آ کے امریکہ کو کہے گا لے جاؤ ہمارے ایٹمی ساتھ، ایسے تو نہیں، کوئی حالات بنانے پڑتے ہیں نا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اکنامک ہٹ مین تھا، اصل اکنامک ہٹ مین یہ تھا، تو یہ اس کا آخری وار بھی ہو سکتا ہے جانے سے پہلے، اس طرف بھی دھیان رکھیں۔ پرویز الہی نے سرپرائز دیا، میں چاہتا ہوں آپ ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں۔ یہ نون لیگ والے اور ان کے جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ہیں، مفرور قسم کے لوگ، جو مالٹاؤن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سزا ہوگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑنے کا، میں آدھا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شہباز شریف کیا سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت لیے پھرتا ہے، یہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکیں گے۔ پی ڈی ایم کا خود اتحاد انشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا، اور یہ نون لیگ والے جو شعبدہ باز اور جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کی پشتیں بھی یاد کریں گی۔ پرویز الہی نے خود کہہ دیا ہے عمران خان کی امانت ہے بھائی، ہم سوچیں گے بھی نہیں اور اسمبلی توڑ دیں گے، کیونکہ پرویز الہی کو نظر آ رہا ہے جو پاپولیرٹی کا اس ٹائم عمران خان کا گراف ہے، کاف لیگ جس صورتحال میں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو اگلے الیکشن میں کاف لیگ کو کیا ملے گا؟ یعنی پی ڈی ایم جماعتیں اپنے لیے پریشان بیٹھی ہیں، نون لیگ پنجاب میں خود پریشان بیٹھی ہے، تو کاف لیگ ان کے ساتھ مل جائے گی تو کاف لیگ کی تو جو سیٹیں ہیں وہ بھی نہیں رہنی۔ کاف لیگ اپنا حصہ بڑھا سکتی ہے کہیں جہاں پہ یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ نون لیگ سے اگر کوئی الیکٹیبلز توڑ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے چودھری شجاعت اپنی جگہ پہ اڑکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہوگا، اب ان کے پاس صرف ایک رستہ ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ گورنر کہہ دے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 63 کے اوپر جو فیصلہ آ گیا ہے، پارلیمانی پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دے ہی نہیں سکتے، یعنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، جو جائیں گے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پھر الیکشن ہو جائیں گے، تو نہیں چل سکتی نا حکومت، کب تک چلائیں گے؟ مارچ اپریل میں الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کیونکہ آنے والے ہیں،
میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ چارٹ میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ اسکرین شاٹ لیں، اور ہر پی ڈی ایم کے سپورٹر، کیونکہ پی ڈی ایم نہیں کہنا، کرپشن کا سپورٹر جو ہے، جو کہتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جے یو آئی یا اے این پی یہ مسائل کا حل ہے، یہ کیا کہہ کے آئے تھے؟ مہنگائی کر دی ہے عمران خان نے، معیشت تباہ کر دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں۔ پیٹرول عمران خان کے دور میں 149، آج 235 سے 248 کے درمیان۔ ڈیزل عمران خان کے دور میں 145، آج 250 سے 270 کے درمیان۔ گھی ہے کھانے کا، وہ 380 روپے کلو تھا عمران خان کے دور میں، آج 530 روپے کلو ہے۔ جو کوکنگ آئل تھا وہ عمران خان کے دور میں 400 روپے تھا، آج 600 سے 700 کے درمیان ہے۔ جو بجلی تھی وہ آپ سب کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ، کیونکہ ابھی تو سردیاں آ گئی ہیں اتنا فیل نہیں، لیکن گرمیوں میں آپ سب نے دیکھا کہ جب یہ آئے تھے کہ تباہی پھیر دی تھی انہوں نے، تو بجلی کا بھی مسئلہ تھا۔ جو کھاد اور یوریا جو کسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ 1750 روپے تھی، آج وہ 2400 روپے، اور اس سے زیادہ ہے، بلکہ اب مہنگی ہے اس سے بھی۔ صحت کارڈ عمران خان نے دیا 10 لاکھ روپے کا، انہوں نے آتے اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اگر پنجاب میں دوبارہ عمران خان کی حکومت نہ آتی تو انہوں نے بند کر دیا تھا صحت کارڈ، صفر، صحت کی سہولت بھی ختم۔ پھر غریبوں کے لیے لنگر کھانے اس ٹائم تو کھلے تھے، غریبوں کا چل رہا تھا کھانا پینا، وہ سو بھی لیتے تھے رات کو ٹھنڈ میں، صفر، سب بند۔ اس کے بعد غریب بیوہ کی امداد عمران خان کے دور میں 12,000 ملے لوگوں کو، اب 2,000 ہو گئی ہیں۔ مزدور جو شیلٹر ہوم ہیں کھلے ہوئے تھے مزدوروں کے لیے، سارے بند کر دیے گئے ہیں، جو بھی وفاق کے اور ان حکومتوں کے انڈر ہیں۔ آٹا 55 روپے عمران خان کے دور میں کلو تھا، آج یہ 100 روپے سے بھی اوپر ہے۔ بجلی کے نرخ 18 روپے یونٹ تھے، آج یہ 50 روپے سے اوپر ہے پر یونٹ، اور یہ مزید مہنگا ہونا ہے آگے۔ جی ڈی پی جو ہماری ترقی کا تخمینہ ہے وہ 6% تھا عمران خان کے دور میں، آج یہ صرف 0.5% ہے، یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ اور اس دوران ایک بات، اور جو اصل بات ہے، غلامی، عمران خان کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور موجودہ حکومت کہتی ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ یہ پورا چارٹ اپنے پاس رکھیں، اور جو بات کرے نا آپ سے، اور جو گھر میں ووٹ مانگنے بھی آئیں، یہ ان کے منہ پہ آپ نے یہ پرنٹ نکال کے رکھیں یہ چارٹ، اور جو بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے کسی حصے کا بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے، یہ چارٹ اس کے منہ پہ مارے اور کہیں پہلے اس کا جواب دو، اگر تسلی بخش جواب دے دیا تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور اسی چارٹ کے ساتھ میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں، پٹواری وزیر خزانہ کا اعتراف جرم اب آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ مفتاح اسماعیل، جس نے 6-7 مہینے میں وزارت خزانہ میں رہ کے جے تئی پھیری اور اسحاق ڈار نے باقی سونے پہ سہاگا سب برباد کر کے رکھ، یہ آرٹیکل لکھا ہے، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ بتاتا ہوں۔ ہمارا دیوالیہ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا اگر ہم نے دسمبر میں جو قرضہ دینا ہے وہ دے بھی دیا، تب بھی یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ آج کی بات کر رہا ہے، یہ پی ڈی ایم جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیوالیے سے بچا لیا ہے، ان کا اپنا وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے۔ ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ الارم، یعنی میں خطرے کی گھنٹی بجانے کا رسک لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اب غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اسٹرانگ فیصلے لینے پڑیں گے جس سے مارکیٹ کا اور ادھار دینے والوں کا اعتماد بحال ہو، یعنی الیکشن میں جانا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب نیشنل انٹرسٹ کو سیاسی مفادات پہ فوقیت دینی پڑتی ہے، اور دینی چاہیے، یعنی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے تحریک انصاف یا کسی اور پہ تنقید کرنے کا اگر وہ خود صحیح فیصلہ نہیں کرتی، لیکن بات یہاں شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ آگے ذرا یہ سنیں، یہ اب آپ کو کارکردگی بتانے لگا ہے وہ اپنی 2013 سے 18 کی حکومت کی۔ میں آپ کو بتاتا تھا نا کہ پاکستان کے جو آج بھی مسائل ہیں اس کی وجہ، اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی آپ کر لیں تو یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو انہوں نے تباہی 2013 سے 18 کے درمیان نکالی تھی، اور یہ مفتاح اسماعیل خود مان گیا ہے۔ تو یہ ذرا پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا جی ڈی پی جو ہے ایکسپورٹس اس کے مقابلے میں 13.5% کر دی تھی، یعنی ہمارے جی ڈی پی کے مقابلے میں ہماری برآمدات 13.5% پہ چلی گئی تھی، جو کہ ایک بہتر ہے۔ اس کے بعد آئی نون لیگ کی حکومت، انہوں نے گو کہ باقی معاملات میں ٹھیک کام کیا، کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کا بندہ یہ تو کہے گا جس سے ہمیں اختلاف ہے کہ انرجی کے منصوبے لگائے، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انرجی کے منصوبے تباہی تھی، ٹرانسپورٹ کے منصوبے تباہی تھی۔ نون لیگ نے جو 2 منصوبوں کا کریڈٹ لیتی ہے یہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد تھی، لیکن چلیں یہ کہہ رہا ہے کریڈٹ تو اس کی فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نون لیگ کی حکومت کے دوران 38% گر گئیں، اور جی ڈی پی کا 13.5% جو ایکسپورٹس تھیں وہ جی ڈی پی کا 8.5% رہ گئیں۔ یہ ہے وہ تباہی کے 5 سال۔ یہاں تک کہ اس نے آگے کہا کہ ایشو واز کرنسی پیگڈ ٹو اے ڈالر، یعنی جو اسحاق ڈار نے ڈالر کو روک کے رکھا۔ آگے کہتے ہیں We tried to make amends، 5 مہینے میں جو میں شاید خاقان عباسی کے نیچے کام کرتا رہا، میں نے بہتری کرنے کی کوشش کی، ڈیویلیویشن کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ ایک نئی حکومت لے سکتی تھی۔ نون لیگ کے 2018 کے اینڈ میں مفتاح اسماعیل خود مان گئے ہیں کہ معیشت تب کنٹرول ہونی تھی کہ اگر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے، یعنی یہ معیشت اتنی خراب کر گئے تھے کہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ مفتاح اسماعیل نون لیگ کا وزیر خزانہ خود مان رہا ہے۔ یہ آج کا آرٹیکل ہے کہ ہم نہیں جا سکتے تھے تو لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے
थोड़ा सा डिले किया, लेकिन फिर वो आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए। आगे पढ़ते हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक आया तो पीटीआई की हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। ये कौन मान रहा है? नून लीग का वजीर खजाना। ये सिर्फ महीना डेढ़ हुआ है, ये इसकी वजारत खजाना गई है, 2 कर लें। ये नून लीग का पोस्टर बॉय वजीर खजाना था, ये हल्क बगलोल का पोस्टर बॉय वजीर खजाना था, वो कह रहा है। और यहां पे ऐसा इकरार जुर्म है, ये जुर्म का इकरार है जो किया एक पटवारी ने। मैं आपको ये पूरा बताता हूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। पीटीआई की हुकूमत ने कोरोना के दौरान जबरदस्त काम किया। आईएमएफ की कंडीशंस भी लिफ्ट हो गई थी, लोन्स आते जा रहे थे, जिसने हमें मौका दिया। और इसमें ये थोड़ा इल्जाम भी लगा रहे तहरीक इंसाफ ने ग्रोथ ज्यादा शुरू कर दी और पता नहीं गैप बढ़ गया दोबारा। इसको फिलहाल रहने देते हैं, मैं इकरार जुर्म आपको बताता हूं। ग्रोथ को तो खुद तस्लीम कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट टू जीडीपी सेम रही हैं, जमूद का शिकार रही हैं। यानी अगर हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी 10% थी तो तहरीक इंसाफ के दौर में वो 10% ही रही हैं। गो के नंबर्स में बढ़ी हैं, 23 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर पे गई हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जीडीपी भी जिस रफ्तार से बढ़ा है, यानी अगर हमारा टोटल जीडीपी 300 अरब था डॉलर, तो वो 360 या 370 अरब डॉलर पे चला गया। तो उस लेवल से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ बेहतर जरूर हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे आप जरा सुनेगा। आल्दो दिसंबर लास्ट ईयर में पीटीआई ने आईएमएफ का प्रोग्राम स्टार्ट करवा लिया था, जो कि बहुत जरूरी काम था, लेकिन फरवरी में जब उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना हुआ तो उन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा नेशनल इंटरेस्ट से, और आईएमएफ के प्रोग्राम को उन्होंने स्कटल कर दिया। और इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने अनफंडेड सब्सिडी दी, यानी आईएमएफ प्रोग्राम उसकी वजह से खराब हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की वो बात करें। यानी इमरान खान ने जो बिजली की कीमतें कम रखी और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम रखी, वो ये कहते हैं जी कि अनफंडेड सब्सिडी दे दी, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था। ये पटवारी साहब खुद मान गए हैं कि तहरीक इंसाफ ने दिसंबर में सारे मामला ठीक कर लिए थे, आईएमएफ का प्रोग्राम चालू हो गया था, और फरवरी में क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट आ रही थी तो इसलिए उन्हें सियासी फैसला करना पड़ा। तो मेरा सवाल है यहां पे कि जब मुल्क ठीक जा रहा था तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाए? और ये मेरा हल्क बगलोल से भी सवाल है, ये मेरा पूरी पीडीएम से सवाल है। आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था, मेशत ठीक थी, 6% पे ग्रो कर रही थी। महंगाई का मैंने आपको चार्ट दिखाया, दोबारा देख लें। और ये एक और चार्ट है, ये आपको ग्रीन में नजर आ रही है एक लाइन, ये 2010 से 2014 के दरमियान की लाइन है। ये लाइन अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि जो महंगाई का एक शौक आया था 2010 से 14 के दरमियान, तो ये ग्रीन कितना ऊपर गया था मैक्सिमम। ये जो अब आपको रेड लाइन ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ना मेरे पाकिस्तानियों, ये मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि कंपेयर्ड विद द लास्ट साइकिल द करंट राइज इन कोर इन्फ्लेशन इज मोर इंटेंस। इतना शदीद महंगाई का तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में कि स्टेट बैंक की भी चीखें निकल गई हैं। ये अपना स्टेट बैंक कह रहा है, ये मौजूदा सूरत हाल है। तो मुझे बताएंगे, ये चार्ट भी आपको दिखाया, ये कंपैरिजन चार्ट आपको दिखाया, आप महंगाई नहीं कम कर सके, वो भी कंट्रोल में थी, मैशत ठीक थी, आप क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए? सिवाय इसके कि अमेरिकी हुक्म था, इसकी कोई लॉजिकल रीजन आपको कोई नहीं दे सकेगा। और ये सिंगल रीजन काफी है ये साबित करने के लिए कि इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।